نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین۔ ہم کو نئی بار پہلی مرتبہ آپ کو رسول بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ سے پہلے بھی کثیر تعداد میں رسول کرام تشریف لائے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو جتنے بھی ہم نے اس سے پہلے رسول بھیجے وہ سارے بنی نوع انسان میں تھے، سارے انسان تھے، سارے بشر تھے۔ ہم نے اس سے پہلے کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، تو اب ہم اپنی اس سنت کو کیسے تبدیل کریں؟ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے نا تو یقیناً ہم فرشتوں کی طرف فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ جب زمین پر بنی نوع انسان آباد ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر رسول وہی بھیجا جا سکتا ہے کہ جس سے وہ آشنا ہوں، جس کو دیکھ سکیں، مطلب ہے کہ جس کی پیروی کر سکیں۔ اب فرشتے کو ہم اگر بھیجیں تو ظاہر بات ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ فرشتے نظر ہی نہیں آتے۔ اگر ہم ان کو جسمانی صورت بنا کر بھیجیں تو ظاہر بات ہے کہ فرشتوں کا اپنا معیار ہے، وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتے، تمہارے لیے وہ نمونہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس زمین پر فرشتے ہی آباد ہوتے تو یقیناً ہم فرشتوں کی طرف کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ چونکہ زمین کے اندر ہم نے بنی نوع انسان کو آباد کیا، اولاد آدم کو آباد کیا، تو ظاہر ہے جو رسول ان کی طرف بھیجیں گے وہ بھی بنی نوع انسان میں سے ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ الا رجالن، ہم نے جن کو بھی بھیجا وہ سارے مرد تھے۔ یہاں سے ایک مفہوم اور بھی ہوا کہ اس سے پہلے نام نے کسی نہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس معاملے میں بعض علماء کرام نے اختلاف کیا ہے کہ جیسے کلام پاک میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، بعض کہتے ہیں رسول تو نہیں بھیجے اللہ نے، ہو سکتا ہے نبوت نبی بھیجے ہوں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، وہ سارے مرد تھے۔ نبی کا کام اور رسول کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جائے، وہ تبلیغ کرے۔ تو ظاہر بات ہے کہ عورت ایک ایسا صنف نازک ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی بھی انسان کو اس کی قوت سے ماوراء مکلف نہیں کرتے۔ جتنی اس کے اندر قوت طاقت ہوتی ہے اسی مقدار میں ہم سکتی، اور عورتوں کا باہر نکل کر جنگلوں میں جانا، تبلیغ کرنا، یہ ساری باتیں ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے جتنے ہم نے رسول اور نبی بھیجے وہ سارے کے سارے بنی نوع انسان میں تھے، اور سارے کے سارے کیا تھے؟ مرد تھے۔ اب من قبل کا الا رجالا نوحی الیہم، لا ملائکہ تھا بنا کر، بلکہ بنی نوع انسان۔ بالتورات والانجیل، یعنی یوں سمجھو کہ یہودیوں سے پوچھ لو، نصارہ سے پوچھ لو، اس لیے کہ وہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔ تم بھی حضور کے انکار کرنے میں اور وہ بھی حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو، کفر میں دونوں پیر بھائی ہو، دونوں برابر ہو۔ تو اب ان سے پوچھ لو، یہ تو تمہیں پتا ہے کہ اہل کتاب وہ ہیں کہ جن کی طرف اللہ کی کتاب نازل آئی، رسول بھی آئے۔ ان سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے، عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے، سلیمان علیہ السلام کون تھے، کیا وہ فرشتے تھے؟ یعنی ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس سے پہلے بھی جتنے نبی رسول آئے وہ سارے بنی نوع انسان میں سے آئے۔ اور یہ کیوں فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل کتاب جو صاحب علم ہے وہ سارے حالات و واقعات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور اہل مکہ جو ہیں وہ جو حلا ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، انہیں کیا پتا؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو تم پڑھا لکھا سمجھتے ہو نا،
یہ بات ان سے پوچھ لو کہ کیا اس سے پہلے بھی کوئی فرشتہ رسول بن کر آیا؟ تو فرمایا کہ فصلوا علی ذکر، یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اہل کتاب سے تم یہ بات پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم اس بات کو نہیں جانتے تو فرمایا اہل کتاب ہی سے کیوں پوچھیں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ ذالک فإنہم یعلمونہ، اس لیے کہ اہل مکہ بھی یہ اچھے طریقے سے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو جانتے تھے، پورے طریقے سے ان سے واقف تھے، اور فرمایا کہ اگر مسلمان اس بات کی تصدیق کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہے، تو ظاہر بات ہے کہ تم نے مسلمانوں کی بات کو نہیں ماننا، لہذا تمہارا زیادہ قرب اور تعلق جو ہے وہ اہل کتاب سے ہے، وہ بھی حضور کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں، تم بھی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں، اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ إِلَىٰ تَصْدِيقِهِمْ اقرب من تصدیق المؤمنین، یعنی مومن اگر حضور کی تصدیق کریں تو تمہیں شبہ ہے وہ تو حضور پر ایمان لا چکے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ جو مشرکین، مطلب ہے کہ اہل کتاب ہیں تمہاری طرح وہ بھی منکر ہیں، تمہارے دوست ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی بات تمہارے لیے زیادہ قابل یقین ہے بنسبت اہل ایمان کے۔ تو فرمایا کہ وَأَنْتُمْ إِلَىٰ تَصْدِيقِهِمْ اقرب، یعنی تم اہل کتاب کی تصدیق کے زیادہ قریب ہو، چونکہ تمہارا مزاج ان سے ملتا ہے، وہ بھی حضور کے منکر ہیں، تم بھی منکر ہو، ان سے پوچھ لو، وہ بھی اہل کتاب ہیں، نبوت اور رسالت کے قائل ہیں، اس سے پہلے جتنے نبی رسول آئے کیا کوئی فرشتہ آیا ہے؟ تو فرمایا کہ بجائے اس کے کہ حضرت ابوبکر صدیق تمہیں بتائیں، حضور مولا کائنات بتائیں، یا اہل ایمان جو اہل مکہ ایمان لا چکے ہیں وہ تمہیں بتائیں، تو تم ان کو پر کیسے مانو گے؟ اس لیے کہ تمہارا کارورہ جو ہے وہ تو اہل کتاب سے ملتا ہے، دوستی بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اور عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ دشمن کی دلیل کی بنسبت دوست کی دلیل کو زیادہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ بات دشمن تو اس لیے کہہ رہا ہے وہ تو ہے ہی دشمن، اگر دوست اس بات کی تصدیق کر دے تو وہ زیادہ بات قریب ہوتی ہے، زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ تمہارے زیادہ قریب ہیں من تصدیق المؤمنین بمحمد، یعنی مومن اگر حضور کی تصدیق کر کے تمہیں بتائیں تو تمہیں تو اعتماد نہیں ہوگا، اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ اس بات کو بتائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بات فرمائی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کلام پاک کا شان نزول خاص ہوتا ہے جی، یعنی کلام پاک کا شان نزول خاص ہوتا ہے اور حکم اس کا عام ہوتا ہے۔ جو شان نزول ہے اس کو آپ نکال نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر کلام پاک میں جہاد کی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ خطاب کن کو ہے؟ صحابہ کرام کو، وہ جو ہم موجود ہیں۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے خطاب کیا گیا تو مخاطبین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا نام نہیں لیا جی، صحابہ کا نام نہیں لیا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے، اے ایمان والو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطاب سے صحابہ کو آپ نکال نہیں سکتے کہ یہ خطاب ان کو نہیں ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتے جی۔ جب کوئی آدمی ایمان لائے گا تو وہ بھی اس آیت کا مخاطب ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے ایمان والو، اگر ایمان لا چکے ہو تو پھر اس کے قواعد و قوانین و ضوابط ان پر بھی تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو کلام پاک کا نزول اگرچہ خاص ہوتا ہے،
ہاں اگر نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کسی کا ذکر کیا تو پھر وہاں تک محدود ہے، پھر آگے نہیں آتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ذکر کرے کیٹیگری کا، ایک طبقے کا ذکر کرے، وصف کا جی، تو پھر وہ صفت جہاں بھی پائی جائے گی وہ حکم وہاں بھی آئے گا جی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد نہیں فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، یا فَاسْأَلُوا، فرمایا کہ فَاسْأَلُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، یہ نہیں فرمایا کہ یہود و نصارہ سے پوچھ لو، اور یہ نہیں فرمایا کہ اہل کتاب سے پوچھ لو، بلکہ یہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، نام ان کا نہیں لیا۔ اگرچہ آیت سے مراد اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جی، یعنی فرمایا کہ تم یہ یہودیوں سے پوچھ لو، نصارہ سے پوچھ لو، کیا اس سے پہلے بھی کوئی فرشتہ رسول یا نبی بن کر آئے؟ جب اس سے پہلے سارے بنی نوع انسان میں سے انسان رسول آئے تو پھر حضور کے رسول ہونے میں تو ان میں کون سی پرابلم ہے کہ تم ان کو تسلیم نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نزول اس کا خاص ہے، حکم اس کا قیامت تک کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کے پاس وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جو پرابلم ہے نا، اس کو نہ کوئی وکیل سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی انجینئر سمجھ سکتا ہے، یہ اگر سمجھ سکتا ہے تو ڈاکٹر کو قانونی مشورہ لینا ہو تو آپ سرجری میں جائیں گے یا وکیل کے پاس جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں نا کہ قانون کا ماہر وہ ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ یعنی جس لکل فن نجات، جس طرح کا معاملہ آپ کو پیش آئے گا اس طرح کے افراد کے پاس آپ پوچھنے کے لیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارے سامنے کوئی معاملہ پیش آیا اور تم اس کو نہیں جانتے، اس بندے سے پوچھو کہ جو جانتا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے، اور یہی وجہ ہے عالم اسلام کے بعد سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اہل ذکر کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں نحن اہل ذکر، ہم اہل بیت اہل ذکر ہیں۔ اچھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کتاب اللہ، یا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطراتی، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، حبل ممدود، وہ ایک لمبی رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا و اطراتی آل بیتی، اور میری اطرت، آگے اس کی تشریح فرما دی کہ میرے اہل بیت، اور آگے فرمایا کہ تم فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، ایک روایت وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا أَبَدًا، اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو قیامت تک کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جی۔ اور فرمایا کہ آگے ارشاد فرماتے اذکرکم فی آل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہاری کتاب ہے اور ایک صاحب کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ تنہا کتاب اٹھا کر کسی کو نہیں دی، بلکہ اس کتاب کے معلم ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ تو بتانا یہ ہے کہ تنہا کتاب کافی نہیں ہے۔ جب رضاکم علی، فرمایا کہ تم سب سے زیادہ قاضی کون ہے؟ وہ حضرت علی ہے، اور اقضا ہونا، عالم ہونا کو مستلزم ہے۔ قاضی وہی ہو سکتا ہے جو صاحب علم ہو، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اقضانا علی، ہم تمام صحابہ کرام سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے بہترین قاضی کون تھے؟ حضور مولا کائنات کی ذات تھی،
اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ حضور مولا کائنات کی سیرت کا مطالعہ کریں، دیکھیں آپ نے پوری زندگی میں ما سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مسئلہ کبھی کسی سے نہیں پوچھا جی، ما سوائے سرکار کی ذات کے کوئی مسئلہ کسی سے نہیں پوچھا۔ لیکن صحابہ کرام کی وہ کثیر جماعت ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مسئلے کے اندر دشواری پیش آتی تو حضور مولا کائنات کو بلاتے، ان سے معلوم کرتے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جو معاملات میں پیش آئے اور کوئی اس کا جواب نہ دے سکا، فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ حضور مولا کائنات نے بلا کر ان کو بلایا گیا، انہوں نے اس مسئلے کا حل پیش کیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق کے دور میں تو بعض ضرب المثل ہے جی، آپ فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور ایک روایت میں فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من معضلۃ لیس لہا ابو حسن، اے باری تعالیٰ میں اس مشکل سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سامنے مشکل پیش آئے اور مشکل کشا موجود نہ ہو۔ ایک دفعہ حضور مولا کائنات سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ہمیشہ ہی مجھے بلاتے ہیں، بس دیگر حضور کے صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے صاحب علم ہیں، بڑے بڑے حضور کی صحبت میں رہے، حضور سے سیکھا، تو آپ ہمیشہ مجھے ہی کیوں بلاتے ہیں؟ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کیا کروں، تیری جیسا ماؤں نے بچے جنیں چھوڑ دی ہیں، تیرے جیسے بچے ماؤں نے جنیں چھوڑ دی ہیں، اس لیے میری مجبوری ہے کہ تیرے سوا میں کس کو بلاؤں۔ اور ایک اور واقعہ حدیث کے اندر حضرت علامہ عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ بخاری کی شرح کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے حج کے لیے یا عمرے کے لیے۔ آپ جب طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینے لگے جی، تو بوسہ دے کر فرماتے ہیں کہ یا حجر انت حجر، اے حجر تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان کر سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ تو مجھے کوئی فائدہ نقصان پہنچائے گا، اس لیے تجھے میں نے بوسہ دیا کہ میں نے اپنے محبوب سرکار کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے جی، ورنہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضور مولا کائنات موجود تھے، آپ نے فرمایا امیر المومنین آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ حجر اسود یضر و ینفع، یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں آپ یہ بتائیں یہ جو بات کہی آپ نے یہ کہاں سے کہی ہے؟ من قرآن اور من سنت، یہ آپ نے قرآن سے بات نکالی ہے یا سرکار کی سنت سے نکالی ہے؟ یہ کہاں سے؟ آپ فرماتے ہیں من قرآن، ان قرآن سے۔ حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قرآن تو پڑھتا ہوں، مجھے تو یہ مسئلہ کہیں قرآن میں نہیں ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آپ یاد کریں کہ جب یوم الست اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو پشت آدم سے نکال کر جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی ربوبیت کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زباں ہو کر قالوا بلا، کیوں نہیں؟ جب سب نے اقرار کیا تو رب تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ ان سب کے نام پوری لسٹ بناؤ جی۔ فرمایا کہ پورے جتنے وہاں بنی نوع قیامت تک لوگ موجود تھے سب کے نام لکھے گئے، پوری لسٹ بنائی گئی، لسٹ بنا کر تیار کی گئی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ اس کو حجر اسود میں ڈال دو۔ تو اللہ تعالیٰ حجر اسود کو ارشاد فرماتا ہے منہ کھول اپنا۔ حجر اسود نے اپنا منہ کھولا تو فرماتا ہے وَأَلْقَ فِي فِيهِ، وہ جو تحریر نہیں تھی وہ حجر اسود کے منہ میں ڈالی گئی اور یہ فرمایا کہ یاد رکھنا ان میں سے جو جو تیرے پاس آئے گا
تجھے بوسہ دے گا، قیامت کے دن تجھے اس کے بارے میں گواہی دینی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ وہاں گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، قیامت کے دن ان کے حق میں حجر اسود گواہی دے گا، جو نہیں گئے ان کے خلاف گواہی دے گا۔ تو جس کے حق میں گواہی دے گا اس کو فائدہ پہنچے گا، جس کے خلاف گواہی دے گا اس کو نقصان پہنچے گا۔ اس وقت یہ سننے کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ باللہ ان عائشہ فی قوم لست فیہم یا علی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں ایسی قوم کے اندر زندہ رہوں کہ جس کے اندر تو موجود نہ ہو۔ بات سمجھ گئے؟ اور یہی کیفیت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو فرماتے علی کو بلاؤ۔ مستقل کتابیں موجود ہیں ہمارے اہل سنت کی لکھی ان مسائل پر کہ حضور مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا، اور تمام صحابہ کرام سرکار دو عالم حضور مولا کائنات کی طرف رجوع کرتے تھے، حتیٰ کہ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہی کو مسئلہ پیش آتا تو حل نہ ہوتا تو حضور مولا کائنات کو بلاتے، حتیٰ کہ آپ یوں سمجھیے کہ جب حضور مولا کائنات کا دور خلافت تھا اور حضرت معاویہ نے آپ کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، آپ قصاص عثمان کا مطالبہ کرتے تھے، اس دور میں چونکہ وہ رومیوں کے قریب تھے تو روم کے کسی بادشاہ نے چند مسائل لکھ کر بھیجے جی کہ آپ ایسے کریں کہ اس کا جواب دیں جی۔ چنانچہ جب آپ کے پاس حضرت معاویہ کے پاس وہ مسائل بھیجے گئے تو آپ نے لوگوں کو بلایا، ٹرائی کیا، لیکن کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ فرمایا کہ یہ حضرت علی کے پاس بھیجو جی۔ چنانچہ وہ آدمی وہ مسائل لے کر حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے ان مسائل کے جواب لکھ کر دیے جی، لکھ کر دیے۔ فرمانے لگے الحمدللہ ہمارے دشمن بھی ہمارے محتاج ہیں، یعنی ہمارے دشمن بھی علم میں ہمارے محتاج ہیں، لیکن آپ نے کنجوسی نہیں کی، آپ نے ان مسائل کے جواب لکھ کر قاصد کے ہاتھ بھیج دیا۔ اور پھر جب وہ روم کا قاصد اس کو مسائل ملے، اس نے پوچھا جی کس نے؟ وہ کہنے لگا کہ ان مسائل کا جواب یا نبی دے سکتا ہے یا نبی کا کوئی وسیع جواب دے سکتا ہے، یہ آپ نے جواب نہیں دیا، بنائیں کس نے جواب دیا ہے؟ تو آپ کی دیانتداری، آپ نے کہا یہ میں نے جواب نہیں دیا بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور کے وسیع بھی ہیں، حضور مولا کائنات، یہ انہوں نے جواب دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے دو چیزیں ہمیں چھوڑی ہیں، فرمایا کہ ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر قرآن کو سمجھنا تو اہل بیت سے سمجھو، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، اہل بیت کی عظمت کو جاننا ہے تو قرآن سے سمجھو، اور قرآن کو جاننا ہے تو اہل بیت سے سمجھو۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن اہل ذکر، وہ اہل ذکر جو ہے وہ ہم ہیں۔ اور حضرت علامہ عثمان ذہبی جو ابن تیمیہ کا شاگرد بھی ہے اور استاد بھائی بھی ہے، دونوں تقریباً معاصر ہیں نا جی۔ طالب علمی زمانے میں شاگردی بھی کی آپ نے، جیسے کلاسیں نہیں ہوتی جی، ایک چھوٹی کلاس میں ایک بڑی کلاس میں، تو چھوٹی کلاس والا بڑی کلاس والے سے ہیلپ لیتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے جی۔ تو بائی معنی عثمان ذہبی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، ویسے دونوں کے دونوں کیا ہیں، آپس میں استاد بھائی ہیں، کلاس اوپر نیچے تھی، اور وہ بھی اپنے استاد بھائی کی وجہ سے پورا تو نہیں لیکن اس کے اندر بھی کوئی ناسبیت کا رنگ بھرا ہوا ہے جی۔ ہاں جی، وہ بہت ساری باتیں، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ لکھتا ہے، یعنی سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات میں سیار و اعلام النبلاء کے اندر وہ تحریر کرتا ہے کہ
اس امت کے اندر دو بندے ہوئے، ایک حضور مولا کائنات کی ذات ہے کہ منبر کوفہ پر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، فرمایا کہ قبل اس کے کہ میں نہ رہوں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، مجھے گم پاؤ، اس سے پہلے پہلے مجھ سے پوچھ لو جی۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں سلونی معاشے تم عما دون العرش، عرش کے نیچے جو ہے نا، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات ہیں کہ جنہوں نے ہمادانی کا دعویٰ کیا، اور پھر حضرت امام جب صادق علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مینا میں کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا سلونی ما شئتم، یعنی پورے اس حجاج کے مجمع میں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو عثمان زابی یہ کہتا ہے کہ ہم نے دو ہی بندے دیکھیں، یا باپ دیکھا یا بیٹا دیکھا ہے، کہ جنہوں نے ہمادانی کا دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے یعنی ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا سلونی ما شئتم، جو چاہو تم پوچھو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اہل ذکر کون ہے، وہ ہم ہیں۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے، اسی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ہمارے یہاں تقلید نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم آئمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم بعض حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کچھ لوگ حضرت امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، کچھ امام مالک کی تقلید کرتے ہیں، کچھ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تقلید کا معنی یہ ہے کہ جو بات آپ کے علم نے آپ نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھ لے۔ اب میری اور آپ کی بات تو اور ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت امام راضی جیسی شخصیت، وہ بھی کسی امام کے مقلد ہیں، امام غزالی بھی مقلد ہیں، یعنی بڑے بڑے ٹاپ کے لوگ، محدثین کرام، وہ لوگ جو خود مرتبہ اجتہاد پر فائز تھے، جن کے سامنے تمام علوم قرآن اور تمام علوم حدیث ان کے سامنے واضح تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی نہ کسی امام کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالا اور تقلید کی ہے، جبکہ وہ خود مرتبہ اجتہاد پر فائز تھے۔ بڑے بڑے علامہ دیکھیں جتنے بھی ہیں، محدثین کرام ہیں، مفسرین کرام ہیں، علم کلام کے بڑے ماہرین ہیں، سب نے کسی نہ کسی امام کی تقلید کی ہے۔ اور تقلید کا معنی نبی کی تقلید نہیں ہوتی، نبی پر تو ایمان لایا جاتا ہے جی۔ صحابہ کرام کی بھی تقلید نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام سے جو پوچھیں گے وہ بتائیں گے جو انہوں نے سرکار سے سنا ہے جی۔ تقلید اس معاملے میں ہوتی ہے کہ وہ مسائل جو آپ کو پیش آئے، صراحتاً کلام پاک میں اس کا جواب موجود نہیں ہے، حضور کی سنت میں صراحتاً جواب موجود نہیں ہے، وہ علماء کرام سٹرگل کر کے کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہ ہوتا ہے، یا تو کلام پاک کی آیات ہیں، ان کے متعدد معنی ہیں، کسی معنی کو اختیار کیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی آیت کسی حکم پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اور تقلید کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غیر معصوم، معصوم نہیں، غیر معصوم کے علم و تقوی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی دلیل جانے بغیر اس کی پیروی کرنا۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟ غیر معصوم، یعنی وہ یہ نہیں کہ گناہوں سے معصوم ہے، غلطی نہیں کر سکتے، غیر معصوم کے علم، تقوی، فراست پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی دلیل جانے بغیر اس کو فالو کرنا جی۔ یعنی اس کی دلیل کیا ہے یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس پر اعتماد ہے کہ یقیناً انہوں نے بات کی تو ضرور ان کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی۔ اب اسی طریقے سے یہ چاروں ائمہ کرام برحق ہیں، آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں، آپ امام شافعی کی تقلید کریں، امام مالک کی تقلید کریں، امام حنبل کی تقلید کریں، لیکن تقلید ایک کی ہوتی ہے
سب کی نہیں ہوتی. آپ مثال کے طور پر کوئی بندہ بیمار ہے جی, کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اور خاص طور پر وہ ڈاکٹر اس کا معالج ہے, اس کے پاس اس کا پورا ریکارڈ نہیں, پورا ریکارڈ موجود ہے. اب جب بھی کبھی ضرورت ہوتی تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس ڈاکٹر کے پاس کہ جو آلریڈی آپ کا علاج کر رہا ہے, جس کے پاس آپ کا ریکارڈ موجود ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی ڈاکٹر کچھ جانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ اس کے متعلق ہے جی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اگر حنفی ہیں, اس کا یہ معنی نہیں کہ امام شافعی غلط ہے, یا حضرت امام مالک غلط ہے, یا امام بن حنبل غلط ہے. ہم ان کو غلط نہیں کہتے. ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارا واسطہ ایک ڈاکٹر سے ہے, ہم نے اسی کو فالو کرنا چاہیے. اور کمال کی بات ہے, کوئی تقلید مانے یا نہ مانے, دنیا میں سارے مقلد ہیں. زادو سے پڑھیے. اعتماد کرنا پڑتا ہے. آپ سکول میں جاتے ہیں, ابتدان چھوٹا بچہ نرسری میں جاتا ہے جی. اب جب نرسری اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ گھوڑا ہے, یہ گدھا ہے, یہ بکری ہے, یہ فلاں یہ فلاں, کیا اس کا ذاتی علم ہے کہ گھوڑا کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. وہ اس کو بتاتے ہیں, اور زندگی بھر جس کو گھوڑا وہ نرسری میں انہوں نے بتایا تھا, وہ زندگی بھر اسی کو گھوڑا مانتا ہے. ہم اسکول میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, ہمیں تو نہیں پتا کہ الف کیا ہوتا ہے, با کیا ہوتی, تا کیا ہوتی, وہ حروف کی پہچان تو ہمیں نہیں ہے. استاد کہتا ہے بیٹے پڑھو الف با تا سا جیم ہا خا وغیرہ جی, وہ ہمیں یہ حروف پڑھاتے ہیں. اب استاد نے ہمیں بتایا کہ یہ الف ہے, استاد نے یہ بتایا کہ یہ با ہے, یہ تا ہے, یہ سا ہے. تو زندگی بھر ہم کیا کرتے ہیں, کس کو الف سمجھتے ہیں؟ استاد نے جو الف بتایا تھا زندگی بھر ہم اسی کو الف سمجھتے ہیں. جو اس نے با بتایا تھا ہم زندگی بھر اسی کو با سمجھتے ہیں. جب تک آپ اعتماد نہ کریں منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتے جی. اور باقی چھوڑیں کہ عام آپ کو مثال بتاتا ہوں. آپ کسی شہر میں گئے, اجنبی ہیں, راستہ بھول گئے, نیویگیشن بھی آپ کے پاس نہیں ہے. یہ تو اب شروع ہوا ہے نا. اس سے پہلے, آج سے 15-20 سال پہلے ہم صبر کرتے تھے یا نہیں؟ صبر کرتے تھے. اور ہر آدمی نے گاڑی کے اندر روڈ اٹلس رکھی ہوتی تھی, وہ جو نقشہ نہیں ہے وہ رکھا ہوتا, اور وہ نکال کر, اور ہر شہر کا میں آپ کو بتاؤں کہ اب ظاہر ہے مجھے بھی تقریباً 50 سال کے قریب یہاں ہو گئے نا, تو اکثر بیشتر جانا پڑتا. تو ایک میرے پاس وہ نقشہ رکھتا تھا جو پورے برطانیہ کا جی. پھر ہر شہر کا میرے پاس نقشہ تھا, یعنی برمنگم کا نقشہ وغیرہ, بریڈ فورڈ کا, مانچسٹر وغیرہ وغیرہ. وہ چونکہ چھوٹی چھوٹی گلیاں نہیں ہوتی, تو وہ ہر شہر کا بھی نقشہ رکھا ہوتا تھا. وہ نیویگیشن تو تھا نہیں. اب ہم کبھی نقشہ اویلیبل نہیں ہے جی, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ گاڑی روڈ پر کھڑی کی اور ایڈریس دکھایا, کسی راہگیر سے پوچھا کہ پلیز بتاؤ کہ یہ راستہ کیا ہے جی. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں جاؤ تو فاسٹ رائٹ کرو, پھر لیفٹ کرو, پھر آگے یہ آئے گا, پھر وہاں سے یہ کرو, پھر وہاں کرو. اس کے کہے ہوئے طریقے پر ہم جاتے ہیں تو منزل مقصود تک اٹلس بھی نہیں ہے, نیویگیشن بھی نہیں ہے, پوچھنا بھی نہیں ہے, ہم خود پہنچیں گے. قیامت تک گھومتے رہو, کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. اب اندازہ فرمائیں کہ ہم ایک مکان کی جگہ پہنچنا ہے تو بغیر گائیڈ کے نہیں پہنچ سکتے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی راہ بھر کے ہم قرآن و حدیث کو پراؤڈ سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی ہمیں کسی گائیڈ کی ضرورت ہے, اور تقریباً سارے ہی مقلد ہیں. یہ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں نا, غیر مقلد کہتے ہیں, یہ جتنے غیر مقلد ہیں سب کا ایک ہی طریقہ یا نہیں؟ ایک طریقہ ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرتے ہیں. اگر ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرتے ہیں, میں بھی ڈائریکٹ کرتا ہوں, آپ بھی ڈائریکٹ کرتے ہیں,
وہ کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہونا چاہیے. میں اس حدیث پر عمل کروں، آپ دوسری حدیث پر عمل کریں. اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو یعنی مطلب غیر مقلدین کے ہاں بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو حدیث میں نہیں ملتے جی. جب حدیث میں نہیں ملتے تو انہیں بھی قیاس اور اجتہاد کرنا پڑتا ہے. ان کے بڑے بڑے گرو ہوئے نا جناب. اب ابن تیمیہ کو مانتے ہیں جی، بھائی ابن تیمیہ نے یہ لکھا، ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے، تو ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے لکھا، ہم امام صاحب کے مقلد ہیں، تم ابن تیمیہ کے مقلد ہو. پھر جتنے یہ مسجدوں میں ٹانگیں پھیلا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ سب کو جو کچھ کرتے ہیں، ایک آدمی سے پوچھیں نا بس تمہیں کیسے پتا ہے جی، تو کیا نام لے گا؟ بھئی ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں بتایا. مولوی صاحب سے پوچھا جی آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے فلاں علامہ کیا کہتے ہیں نواب صدیق حسن قنوجی نے یہ لکھا ہے جی، نواب نذیر حسین دہلوی نے یہ لکھا ہے جی، فلاں ہمارے وحید الزماں حیدرآبادی نے یہ لکھا ہے، ثناء اللہ منصری نے یہ لکھا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تقلید کا اعلان کیے بغیر مقلد ہیں. یعنی وہ بھی فالو کس کو کرتے ہیں؟ اپنے مولویوں کو فالو کرتے ہیں. تو تقلید کا معنی کیا ہے؟ تقلید کا معنی یہ ہے کہ غیر معصوم کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی دلیل جانے بغیر اس کو فالو کرنا. تو یہ جب کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں تو کبھی مولوی نے حدیث نکال کر بتائی ان کو؟ زبانی کلامی مولوی صاحب جو بتاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھنے والا اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ وہ پہلے ان سے بحث کر دی، پہلے وہ کتابیں نکال کر لاؤ نا جی تو ہمیں دکھاؤ. اب نتیجہ یہ ہو، ہمارے پاس ایک بندہ استنجے کا مسئلہ پوچھنے آج، اب اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کتابوں کا ڈھیر لگائیں گے، وہ پڑھ پڑھ کر بتائیں گے فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا ہے. ہم بغیر کتاب سے زبانی بتاتے ہیں نا، اور وہ مانتا ہے یا نہیں؟ مان لیتا ہے. کیا اس نے کتاب دیکھی تھی؟ تو ان سے پوچھو، مقلد تو تم بھی ہو. ہم امام اعظم حنیفہ کے مقلد ہیں، تم ان لوگوں کے مقلد ہو کہ جن کو پتہ نہیں جو کچھ کہیں جی. تو عرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ تقلید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اور یہ واجب ہے. اگر تم نہیں جانتے تو پوچھنا واجب ہے. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آتا، حلال حرام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو آپ کے لیے پوچھنا واجب ہے کہ آپ پوچھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو پھر جو جاننے والے ان سے پوچھو جی. یہی طریقہ ہے. اس سے پتہ چلا کہ تقلید کرنا یہ قرآن کے مطابق ہے. کسی امام کی تقلید کرنا، پیروی کرنا، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی برحق ہیں، امام شافعی برحق ہیں، یہ فلاں بھی برحق ہیں، تو ہم جس کو جو مسئلہ جس سے مان لیں. تو سوال یہ ہوگا نا آپ کے پاس، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا معالجہ علاج کرتا ہے، دوسرے دن دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، تیسرے دن تیسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، چوتھے دن چوتھے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اب پہلے نے جو آپ کے مرض کی تشخیص کیا ریکارڈ پتہ ہے، اس نے اور آپ کو بتایا، دوسرے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اور بتائے گا، تیسرے کے پاس جائیں تو وہ اور بتائے گا، جبکہ وہ ڈاکٹر تو ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہ یک کی موقف گیر جی. اور پھر اگر ہم یہ کریں کہ کچھ مسئلے حنفیوں کے لے لیں، کچھ شافعیوں کے، مالکیوں کے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں بلکہ اپنی طبیعت کے پیروکار ہیں. جو بات ہمیں پسند آئی ہم وہ اختیار کرتے ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں، آپ اگر امام شافعی کو پسند کرتے ہیں ان کے مقلد ہو جائیں، بالکل ٹھیک ہے. امام مالک کو پسند کرتے ہیں آپ ان کے مقلد ہو جائیں،
ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن یا کیر موکم گیر، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس امام کی تقلید کرتے ہیں پھر اسی امام کی تقلید کریں. اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں، یہ تقلید مسائل ظنیہ میں ہوتی ہے، عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہے. ہم خدا کو ایک اس لیے نہیں مانتے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا جی، اس کو ایک اس لیے مانتے وہ ہے ہی ایک ہے، اور اس کو بتانے والے سرکار کی ذات ہے جی. ہم 5 نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ امام شافعی نے کہا جی، ہم 5 نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں سرکار نے حکم دیا ہے. جو مسائل کلیئر ہیں ان میں تقلید تو نہیں ہوتی. تقلید ان میں ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے اندر مسائل کلیئر نہیں ہے، یا کلام پاک کے اندر ایک لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں. اب ہم اس کے معنی کا تعین تو نہیں کر سکتے نا جی اپنی ادائی کے تحت. اب حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث اس عنوان پر ہے، دوسرے عنوان پر ہے، تیسرے عنوان پر ہے. حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ہاتھ یا سینے پر باندھیں، حدیث کے اندر یہ بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں، حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حدیث میں یہ بھی ہے کہ رفع یدین کریں، حدیث میں یہ بھی ہے کہ آمین بالجار کریں، اور یہ بھی ہے آمین نہ کہیں، یہ بھی ہے کہ رفع یدین کریں، اور ممانعت بھی موجود ہے. آپ کیا کریں گے جی؟ اب وہ جو ماہرین ہیں ان کے اب محتاج ہیں، وہ یہ کام کریں گے، حدیث کو دیکھیں گے، اور حدیث کو پرکھنے کے کئی طریقے ہیں جی. اس کی سند کو پرکھنے پہلے اس کے اسناد کو دیکھیں گے کہ اسناد اس کی کبھی ہیں یا نہیں، اور اگر 2 حدیثیں اپوزٹ ہیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا زمانہ ایک ہے یا زمانہ مختلف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں کلام پاک کی آیات مفسرین کرام نے آیات لکھی ان کا شان نزول بھی لکھتے ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں یہ معاملہ پیش آیا. اسی طریقے سے محدثین کرام جب حدیث لکھتے ہیں تو حدیث کے شروع میں اسباب ورود بھی ہوتے ہیں جی، یعنی یہ جو حضور نے بات کی یہ کس موقع پر کی، یہ حضور نے جو بات کی یہ کہاں کی، اس کے اندر وہ اسباب ورود میں بھی لکھتے ہیں. اس سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو حضور نے بات کی یہ پہلے کی یا فلاں پہلے کی. تو ظاہر بات ہے کہ بعد والی بات پہلی کے لیے ناسخ ہوتی ہے. اب اس طریقے سے ائمہ کرام نے اپنا ایک طریقہ کیا اور حضور کا کوئی طریقہ چھوڑا نہیں. اب مثال کے طور پر 3 طریقے آئے. حدیث کے اندر مذکور ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو، حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھو. اب حنفیوں نے ناف کے نیچے اختیار کر لیا، مالکیوں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا اختیار کر لیا، شافعیوں نے سینے پر باندھنا اختیار کر لیا. یعنی پوری امت کے اندر حضور کا طریقہ متروک نہیں ہوا. اب ایٹ اے ٹائم ایک آدمی 3 طریقے تو نہیں اختیار کر سکتا نا. اب ہم یہ کہتے ہیں اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد قرات کا پڑھنا بھی واجب ہے. جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر امام کے پیچھے ہم قرات یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، اس لیے کہ حضور کا ارشاد ہے من لہو امام، یعنی جس آدمی کا امام ہو فقرات الامام قرات اللہ، پھر وہ امام کی قرات اس مقتدی کی قرات ہے. تو جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو نہیں پڑھتے، وہ امام پڑھتا ہے. ہماری نماز کس کے تابع ہے؟ امام کے. امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ جب اسے پڑھتا ہے تو ہماری طرف سے بھی ہو گئی. اکیلے جب نماز پڑھیں گے تو پھر ہمیں خود سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. اب قصہ یہ ہے کہ امت کے اندر اب حدیث کے اندر موجود ہیں ایسے لوگ اختیار کر لیا، آمین بالجار کچھ کرتے ہیں، کچھ نے وہ طریقہ اختیار کر لیا، کچھ آمین آمین تو کہتے ہیں لیکن آہستہ، کوئی رفع یدین.
یعنی سرکار کا طریقہ اگر دیکھیں کہ پوری امت کے اندر ان چاروں مذہبوں کے اندر اکٹھا کر کے دیکھیں تو کوئی حضور کی سنت مس نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمیں فالو ایک ہی کو کرنا ہے، طریقہ تو نہیں ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ کسی امام کی بھی تقلید کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے تو جاننے والوں کی پیروی کرنی پڑے گی، اور ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی اپنے ہاں ایسے مسائل جو ائمہ مجتہدین کے دور میں موجود نہیں تھے، وقوع پذیر نہیں ہوئے، بعد میں مسائل وہ پیدا ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان مسائل کے اندر نہ تو قرآن کے اندر ہمیں کوئی دلیل ملتی ہے، نہ حدیث کے اندر صراحتاً کو بات ملتی ہے کہ حضور کے دور میں وہ معاملہ تھا ہی نہیں، وہ اپنے ائمہ مجتہدین کے دور بعد میں